بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہم اپنے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کا دوسرا حصہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہاں سے پڑھنا ہے باپ، تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے اور میں نے تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق سے شریک ہوتے دیکھا تھا۔ تعجب کا بیٹا مطلب ہوتا ہے حیرانی، سبب وجہ، اور شریک ہونا کا مطلب ہوتا ہے حصہ دار بننا۔ اور یہ اس کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ سلیم کے والد نے اسے کتنے عرصہ پہلے کھیلوں میں شریک ہوتے دیکھا تھا، تو 5 یا 6 مہینے پہلے۔ تو اسے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے جب وہ سلیم کہتا ہے نا کہ مجھے کھیلوں سے نفرت ہے، میں کسی کھیل کو پسند نہیں کرتا، تو اس بات پہ جو ہے نا اب ان کا آگے مکالمہ ہوگا۔ تو بیٹا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ دیوانہ، پاگل باپ، آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا۔ تو سبب خاص مطلب خاص وجہ۔ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، دابے دبائے۔ تو باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھٹی جوتیاں پہنے، مڑے ہوئے سر، اونچے پجامے، نیچی چولیاں، پھٹی جوتی نیچی اڑی کا جوتا، چولیاں قمیض۔ بیٹا ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں، کانوں کان خبر نہیں، بالکل خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کوڑیوں بیسیوں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، واسطہ تعلق۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ آوازہ کسنا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے طنز کرنا، مذاق اڑانا۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ حال کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کیفیت۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو باپ بھلا پھر؟ بیٹا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجلا درمیانہ۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے۔ ناخوش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ناراض، اور کمبخت کا مطلب ہوتا ہے بد نصیب۔ اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم، بسر و چشم سر آنکھوں پر۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں، قبلہ رو، قبلہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ رخ۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ تو جی لوگ جو ہے لڑکوں کی نانی کو کس نام سے بلاتے تھے؟ تو یہ بیٹا اس کا جواب ہے حضرت بی کے نام سے۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ دالان بڑا کمرہ۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، گو اگرچہ، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ عمر دراز لمبی عمر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ تو غیرت کے مارے زمین میں گڑنا نہایت شرمندہ ہونا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، بھلے مانسوں شریف لوگوں، دستور، اصول، طریقہ، قانون، کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ اصرار، ضد، بار بار کہنا۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی۔
اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی. تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا. تو دل کھٹا ہونا یہ بیٹا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نفرت ہو جانا.